الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم النبيين وعلى كمل أتباعه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جو وجدانی بیان ہے وہ تو حضرت صاحب کو ہی ہوگا اور 1450 سال سے میرے آقا کی شناخوانی جاری ہے. سبحان اللہ. قیامت تک حضور کے چرچے ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ. کسی کو یہ بھلا لگے کسی کو برا لگے میرے آقا کی عظمت اور شان پر کچھ حرف نہیں ہے, کچھ فرق نہیں آتا بے شک بے شک. کیونکہ محبوب کی شان کو تو رب نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بلند فرما سبحان دیا. اللہ. سبحان اللہ. آپ کریں نہ کریں بے شک. محبوب کو کچھ فرق نہیں آتا ہے. جیسے رب کی شان عظیم ہے ایسے محبوب کی شان بھی عظیم ہے. سبحان اللہ. ہم کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں سبحان اللہ. اور بارگاہ رسالت میں اپنے حاضری پیش کرتے ہیں بے شک. کہ وہ مالک ہمیں قبول فرما لے. آمین. جتنی نیت کے اندر اخلاص ہوگا اتنی ہی قبولیت زیادہ ہوگی. دعا اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. مختصر وقت کے لیے میں بھی میرے مقتدی بھی جانتے ہیں ہم تو میزبان ہی ہیں, مہمان تو ہمارے محترم ہیں محمد خان قادری صاحب. میں نے اعلان سنا نا تو میں نے کہا شاید خان محمد قادری صاحب پروفیسر صاحب ہیں لاہور میں, سکالر ہیں ماشاءاللہ, بڑے پائے کے عالم ہیں. میں نے کہا بڑی سعادت مندی ہے کہ ہمیں جناب وہاں تشریف لا رہے ہیں ہمارے یہاں. تو یہ بھی سراکوں پر ماشاءاللہ میں نے سماعت تو نہیں کیا پہلے, تو انشاءاللہ سنا ہوا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ترنم کے بادشاہ ہیں بڑے سر میں. میں تو سادہ سا بندہ ہوں. اور دوسری بات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے آقا نہ تو ترنم کے محتاج ہیں نہ ہماری سادگی کے محتاج ہیں نہ وہ ساؤنڈ کے محتاج ہیں نہ وہ مووی کے محتاج ہیں. وہ تو دل کی نظر دیکھتے ہیں, دل کے اندر اخلاص کتنا ہے اور دل کے اندر عشق و محبت کتنا ہے. میرا غلام کس کیفیت میں مجھے یاد کر رہا ہے. جب وہ دل میں کیفیت بنتی ہے نا تو وہ مالک دیکھ رہے ہیں نا. صدیق نے کہا تھا بلال حضور کا نام آسا لے لے, کہنے لگے نہیں, جب حضور کا نام لیتے ہوئے مجھے تکلیف ملتی ہے نا, امیہ بن خلف مجھے مارتا ہے. آج بھی تحریک لبیک والے گجرانوالہ میں پہنچے ہوئے ہیں حضور کے نام پر, حضور کے نام پر وہ پہنچے ہوئے ہیں. فقط ان کا منشا کیا ہے؟ چلے جی کچھ بھی ہو, ان کا ظاہری جو اعلان ہے ان کا وہ یہی ہے نا کہ حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے وہ نکلے. اگر وہ سیاست کرتے ہوتے یہ کرتے ہوتے وہ کرتے ہوتے وہ بات کی بات تھی. کم از کم انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ حضور کی ناموس کے لیے ہے. میں اسے سیاست میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ سیاست میں ہم ہیں الحمدللہ. جو مولوی اور پیر کہنا میرا سیاست نال کوئی تعلق نہیں, مسلمان ہی نہیں, چھتر مارو. کیوں جدا ہو جو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالہ مدنی زندگی میں کیا فرمایا حضور نے؟
مسجد نبی حضور کا پایا تخت ہے. میرے کریم آقا 10 سالہ حضور نے جو حکمرانی فرمائی ہے، سیاست آپ اور کس چیز کو سیاست کہتے ہیں؟ اسلام کا دین کا سیاست سے چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ مت سمجھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سیاست فرمائی، 2.25 سال تقریباً عرصہ جو آپ کا 10 سال. عمر فاروق اعظم نے 36 لاکھ مربع میل پاکستان جیسی 20 حکومتیں بنا لیں تو اتنا بڑا ملک تھا حضرت عمر فاروق کے بعد. یار سیاست اور کیڑی بلا دا نام ہے. اور مولویوں کا کام تو نماز پڑھانا ہے جی، بس یہ کام کرو. حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے عاشقان رسول یہی نکلتے ہیں، یہی نکلتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں، ہاتھوں کو کیا ہوا؟ حضور کے نام پر نہیں اٹھائیں اور کس کے نام پر اٹھائیں گے آپ؟ زندہ باد، زندہ باد. یہ ہاتھ حضور کی عظمت کے لیے نہیں اٹھیں گے تو اور کس کے لیے اٹھیں گے؟ آپ نے علاقے کے ایم پی ایم این اے کے لیے. میں الحمدللہ یہ سرکار کا کرم ہے اور میرے مرشد کا چراغ گول رہا سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیض ہے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو کسی سے نہیں ڈرتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، علامہ صاحب آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں ایک نہیں متعدد کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے نہ ڈرو. یہ دنیا داروں سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو. ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان سے نہ ڈرو. ان کا ڈر کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور قرآن ہی کے حوالے سے ہے. جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ جادوگر ایمان لائے نا، قرآن ہے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ عرض کروں گا. جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ جو مقابلہ ہوا اور سامنے سارا معاملات ہوئے تو وہ جادوگر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. جب ایمان لائے تو فرعون کہنے لگا اور میرے تو پوچھیں بغیر ہی اللہ رسول نے مان لیا تجھے. آپ فیصلہ کریں، اللہ رسول کو ماننے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ بتائیں. جب آپ کا دل مطمئن ہوا، آپ نے حقیقت کو جان لیا، پھر اللہ رسول کو مان لیں بس. کسی کی اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ جڑے کہتے ہیں ہم سے اجازت لے کے پروگرام کرو جناب. اللہ ہم سے پوچھ کے کرو. کیسے پوچھ کے کریں گے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہر وقت اللہ کو یاد کرو. جہاں ذکر خدا ہو وہاں ذکر مصطفیٰ ہے. جیسے ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے ایسے ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے. کسی سے پوچھ کے یاد کرنا ہے، کسی سے پوچھ کے ذکر کرنا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا پابندی لگاتے ہیں، قرآن کی دلیل دے رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے اجازت لے کہ جناب 2 گھنٹے کی محفل کرو، بس آدھے گھنٹے کی محفل کرو، اس سے اوپر نہیں کرنا، پرچہ کاٹ دیا جائے گا. وہ سارے فرعونی ہیں. وہ سارے کیا بولے آپ؟ دب کے بولو، ڈر لگ جائے یار. میں کہہ رہا ہوں تاری نہ کروں جی، پرچہ کاٹو تو میرے سے کٹا. جو یہ کہتے ہیں ہم سے اجازت لے کے اللہ رسول کو یاد کرو، وہ سارے کیا ہیں؟ فرعونی ہیں. قرآن کی دلیل پیش کروں آپ کو. فرعون نے کہا مینوں پوچھیں بغیر کسی موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مان لیا. موسیٰ کون نے؟ اللہ نے نبی ہے، رسول نے، صاحب کتاب نبی ہے، رسولوں میں آپ کے شمار ہے. تو فرعون کہنے لگا پوچھیں بغیر کسی اللہ رسول نے مان لیا. کہ ساڑھے سامنے حقیقت واضح ہو گئی ہے، اسی اللہ رسول نے مان لیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی. میں کہا اچھا میری اجازت کیوں ملے؟ لہذا میں تواڈے ایک پاسے دے ہاتھ اور دوسرے پاسے دے لتاں، ایک پاسے دے باواں تے دوسرے پاسے دے لتاں کٹ دیواں گا. میں تواڈے ایک پاسے دے باواں دوسرے پاسے دے لتاں کٹ کے تانوں سولی چڑھا دوں. جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں نا، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان کا فرعون تو کیا کر سکتا ہے؟ یہی کہ ہمارے بازو کاٹ دے گا، یہی ہماری ٹانگیں کاٹ دے گا، یہی ہمیں سولی پہ چڑھا دے گا. 10 مرن تو بعد اس کو کہ تم ساڑھے نام کی کر سکتا ہے. بات ختم ہو گئی اس کی. فرعون کی فرعونیت یہاں پہ ختم ہے.
آگے تو پھر رب کی رحمانیت چل پڑتی ہے نا، اصل میں تو رب ہے نا، رب کا محبوب ہے۔ فرعون کی فرعونیت صرف دنیا یہ جو ظاہری زمین ہے اس پر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں اس کی اوقات۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا میرا رب جڑا زندہ کردہ تے ماردا ہے، وہ بدبخت نے پتہ نہیں لگیا موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ جیل سے منگوایا اور چھوڑ دیا، کر لیا۔ آپ نے سمجھا کہ یہ بدبخت اس کی اگر ٹکانے نہیں ہے، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے، وہ اگر خدا ہے تو مغرب سے چڑھا۔ بہت الذی کفر، کافر سے ہوشی اٹھ گئے، اور ٹکانے آگے ان کی اوقات کی تھی، اللہ کے رسول کے مقابلے چاہیے کی اوقات ہوتی، ہوش اٹھ گئے۔ مقام صحابہ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندی ہیں میرے آقا نے ڈوبیا سورج مغرب والوں چڑھایا، کہ حضور خدا نے، خدا تو جدا بھی نہیں، خدا نے تو خدا سے جدا بھی نہیں ہے، میرے آقا کی تو یہ شان ہے، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ڈریا نہ کرو یار، بس ٹھیک ہے، موت ایک دن آنی نہیں، جڑی رات قبر دی لکھی ہے وہ کتے نہیں جا سکتی، بھلے یغفر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی اجل آگی تو اس میں تاخیر نہیں ہے، وہ آگے رہے گی۔ پھر سائیاں دے نامے لگ کے آوے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب تھے، غزوہ خندق سے نکلے، حضور نے آکیا فرمایا چل بھائی، تحمد بندی چھال مار کے آکر لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہے جتھے کلا دے، سردیاں دے رات چادر تے کمیز تے کرتے دا تقاضا نہیں کیتا، آقا جس حال جو بھی حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور دے نامے علاقے دے صحابہ قربانیاں دیتی ہیں، آج بدبخت کہنا کہ صحابہ معذلہ ڈربوک نے صحابہ ایسے فلاں فلاں، تو اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دے یا ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ پہلی بات تو ہدایت کی دعا ہے کہ گمراہوں کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے، جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر نہیں ہدایت انہوں نے نصیب ہے تو اللہ انہوں نے انجام تک پہنچائے۔ میرے آقا کی ذات پر بکواس کریں اور یہ کریں، تقریریں تو بہت کرتے ہیں، آپ سماعت فرماتے ہیں، میں تو ایسے مقرر بھی نہیں، سادہ سے انسان ہوں، تو یہ بس التجا رہتی ہے کہ آقا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اسی حال میں، تو حضور کی بارگاہ میں ذوق شوق حضور قلب کے ساتھ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ ہم حاضر ہوئے ہیں صرف اس فہرست میں نامے کے لیے کہ ہماری حاضری قبول ہو جائے اور ہم بھی حضور کے غلاموں میں اسی طرح شمار ہو جائیں کہ میرا ذکر کر رہے تھے 79 میں بیٹھ کے 28 اکتوبر جمعرات کی رات میں بڑی سوانی، کیا بات ہے مجھے یاد ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ رات جو جمعرات کی جمعہ کی رات ہے، یہ جمعہ کی رات جو ہے یہ رات لیلۃ القدر سے افضل رات ہے۔ کمال ہے، کس رات میں بیٹھے مجھے اچانک یاد ہے، یہ رات تو لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میرے آقا علیہ السلام اپنے ابا جان کی پشت سے امی آمنہ کے شکم پاک میں تشریف جلوہ کر، یہ وہ رات بڑی سہانی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث پاک میں ہے حضور کے ایک صحابی تھے، وہ ملک شام میں گئے اور وہاں سے آپ نے تجارت فرمائی، تجارت کا سامان لے کر مدینہ میں واپس لوٹے تو ساتھ میں قندیلیں مسجد نبی کے لیے روشنی کے لیے قندیلیں اور ریشم کی اعلیٰ قسم کی ڈوریاں لے کر آئے اور زیتون کا اعلیٰ قسم کا تیل لے کر آئے۔ جس دن وہ مدینہ پہنچے اتفاق سے وہ جمعرات کا دن ہے، اتفاق سے وہ جمعرات کا دن ہے۔ عصر کے قریب اپنے غلام سے فرمایا، صحابی رسول نے اپنے غلام سے فرمایا کہ بھئی جلدی جلدی جو قندیلوں کے اندر ہیں ڈوریاں درست کرو، ان کے اندر تیل ڈالو اور مسجد نبی کی چھت کے ساتھ لٹکا دو۔ وہ لٹکا دی گئی، ان کی جو بتیاں درست کر دی گئی، تیل ڈال دیا گیا۔ جیسے انہوں نے کہا میں تمہیں کہوں گا اس وقت یہ ساری روشن کر دیں گے،
روشنی کا پوچھتے یار یہ کمکمے حضور کے نام، سبحان اللہ۔ تو اتفاق سے وہ جمعرات کا دن تھا، اب وہ انہوں نے غلام نے اسی طرح سارا انتظام کر دیا۔ جیسے ہی مغرب کا ٹائم قریب ہوا تو صحابی رسول نے فرمایا کہ ان سب کو روشن کر دو۔ اس نے آگ سے سب کو روشن کر دیا، تو وہ ساری کندیلیں، وہ چراغ روشن ہو گئے۔ یہ زیتون کا تیل دھواں نہیں دیتا ہے، جلے تو دھواں نہیں دیتا، وہ سارے روشن ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز مغرب کے لیے مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا تو مسجد ساری نور الانوار نور ہے، روشنی کے انتظام ہے۔ حضور کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، حضور بڑے خوش ہوئے، اور حضور نے صحابی کو دعائیں دی اپنے غلام کو۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ محبوب یہ آپ کے، یہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں نا آپ کے غلام، اے محبوب یہ آپ سے دعائیں لینے کے لیے۔ تو یہ مسجد میں جو اعلان کیا جاتا ہے نا، خاتمے یا جو خدمت کرنے والے جو مخصوص جمعرات کو دیگر دنوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں نے مسجد کی یہ خدمت کی، اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جزا دے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دے۔ تو یہ غلاموں کا طریقہ یہ ہے، اے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، سنیا تیرے کو دعاواں لے اندر دیا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال حاضری کے لیے ہم حاضر ہوئے، دو تین شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا، علامہ صاحب کا خطاب سنتے ہیں۔ بلغ الأولى بکمالہ، اسمات فرمائیے، اس میں سارا قرآن اور حدیث کا جتنے بھی اسلامی شاعر ہیں جو بزرگان دین جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کو نظم میں بیان فرمایا ہے، غزل نظم میں، نثر میں تو ہے یہ خطاب فرمائیں گے علامہ صاحب۔ جو آپ یہ نظم پڑھ رہے تھے، عبدالرحمان صاحب ہیں یا انہوں نے افتخار صاحب نے یا سامنے حسنہ خان ہیں، انہوں نے جو آپ کے سامنے نعتیں پیش کی، نظمیاں حضور کی سنا تو نظم میں بھی کمال کیا، عاشقان رسول نے نظم میں بھی کمال کیا، حضور کے اوصاف بیان کیے، حضور کی نعت خوانی میں کمال کیا، اور سب سے پہلے تو حضرت حسن صاحب نے کمال کیا کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے۔ میں نے آیت میں پڑھی ہے، حضرت حسن صاحب فرماتے ہیں آقا تو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب کو پاک پیدا کیا، ہر عیب تو پاک پیدا کیا ہے۔ سونیا گویا کہ ایویں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے جی تھوڑی مرضی سے، جی تھی چاہے پیدا ہو بھی تو سانو اللہ ساری مرضی نہ پیدا کر، بولو اپنی مرضی نہ جو چاہے صورت، یہ قرآن ہے، اللہ جسے جس طرح کی چاہے صورت عطا کر کے پیدا کرتا ہے، اس کے امر سے پوری کائنات اللہ کی مرضی پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حضور کے غلام فرماتے ہیں آقا تینوں رب نے ایویں فرما پیدا فرمایا جی میں تیری مرضی، تو حضور بے مثل تو وہاں بن گئے۔ تو قرآن میں بھی ہے حضور کا یہ فرمانا جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں میں تھوڑا سا اس کی اجازت چاہوں گا۔ بلغ الأولى بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن نہ زبان حرف سوال ہے، وہ کس کی آنکھ ہے جو اگر حضور علامہ قطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام قطبی فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا سارے کا سارا حسن مستتر ہے، پوشیدہ ہے، اگر حضور کی ایک حسن کی جھلک گزار ہو جاتی کوئی دیکھ ہی نہ سکتا،
اور یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر ہے. اس حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لی. احساس تک نہ ہوا کہ حسن یوسفی ہے جو سارا ظاہر ہے. میرے آقا کا حسن سارے کا سارا اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. بس کبھی کبھی کوئی جھلک ملتی تھی جب اماں عائشہ کی سوئی گر گئی. حجرہ مبارک میں تشریف لائے, جب میرے آقا علیہ السلام مسکرائے تو سارا نور سے روشن ہو گیا. نور سے روشن ہو گیا, حتیٰ کہ اماں عائشہ کی شوشدہ انہیں مل گئی. نہ مجال تاوے جمال ہی, نہ زبان حرف سوال ہی. میری جان ہے تیرے نور سے اور میری روح تیرا خیال ہی. بلغ العلا بکمال ہی, کشف الدجا بجمال ہی. حسن جمیع خصال ہی, صلوا علیہ وآلہ. اور ہماری اوقات کیا ہے؟ تیری شان کیسے کروں بیان, زبان ہر سر ہے بے زبان. ہماری کیا اوقات ہے ہم آقا کی سنا بیان کرتے ہیں؟ لکھ واری جے اتر گلا تو یہ نیت زبانہ نام گناہ دے لائق لائی یہ کلمے تا کرنا. تیری شان کیسے کروں بیان, یہ زبان ہر سو ہے بے زبان. یہ کرم کے تو ہے درون دل, یہ شرف کے تو ہے رجیم جان. اتنی مہربانی ہے مولا آقا تیری, اتنی بڑی مہربانیاں نے کہ تو ساڑھے دل جو وسنا تو ساڑھے تے شب مارے. اتنی بڑا احسان ہے تیرا احسان ساڑھے تے اتنا ہی بڑا سونیا. مگر ساڑھی کی بات ہے تیری عظمت شانہ واجبت شکر علینا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور جو ہم پر آئے ہیں ہم پر حضور کے احسانات کے بدلے میں حضور کا شکر ادا کرنا واجب ہے. تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ کرم کے تو ہے درون دل, یہ شرف کے تو ہے رحیم جان. تیری عظمتوں کی ہے ترجمان تو فقط اذان بلال ہی. بلغ العلا بکمال ہی, کشف الدجا بجمال ہی. حسن جمیع خصال ہی, بڑی صلوا علیہ وآلہ. اور حضور کیا ہے؟ تو حبیب رب کریم ہے, تیرا نور سب سے قدیم ہے. حضرت جابر حضرت جابر نے آقا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی دے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو حبیب رب کریم ہے, تیرا نور سب سے قدیم ہے. کہ عہد کے اور تیرے درمیان تو بس ایک پردہ میم ہے. میم لاؤ تے عہد کا ہم بولتے ہیں کہ عہد کے اور تیرے درمیان تو بس ایک پردہ میم ہے. کہ پہنچ سکے تیرے نور تک نہ گمان ہی نہ خیال ہی. بلغ العلا بکمال ہی, کشف الدجا بجمال ہی. حسن جمیع خصال ہی, صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آقا علیہ السلام کے جو سناب میرے آقا کے سناب خانی وہ ختم ہونے والی نہیں. 1450 سال سے کرتے آ رہے ہیں عاشقان مصطفیٰ, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور کیوں نہ ہو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب تیرا ہر آنے والا لمحہ دن
پچھلے سے بہتر اور بہتر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہے اور اللہ کے قرب خاص میں حضور کے درجات بلند سے بلند۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی عظمت کے کیا ہی کہنے، ہم نے تو حضور کی آمد کی مجلس سجائی ہے صرف اس لیے کہ مالکوں کا کرم ہو جائے ہم پر۔ تو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب، امین صاحب بھائی اور ہمارے برخوردار ہیں عامر صاحب، حافظ عمران صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے اور آپ سبھی جو حضور کی مجلس میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے عشق کو محبوب کی بارگاہ کے ساتھ سلامت عطا فرمائے۔ عشق کے سلامتی نہ ہو تو کمال ہے۔ سلطان صاحب نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی مانگے، عشق سلامت کوئی، اللہ ہمارے عشق کو سلامت فرمائے، ہمیں حضور کے ساتھ عشق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بالخصوص انہیں عشق کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات اور مراد پوری فرمائے۔ اس گھر پر یہ تو روایات میں ہے جس گھر میں حضور کا اللہ رسول کا ذکر ہو تو وہاں رب کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سال ہا سال اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کرم سے، خزانے غیب سے بالخصوص اور بالعموم حضور کے سارے غلاموں کو بھی انصاف کروا دے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا قل انما انا بشر مثلکم، حضور نے خود فرما دیا ہے کہ میں تواڈے ورگا بندہ ہی اندے تے بڑی ریٹ لاندے نے، بڑی ریٹ لاندے نے۔ دیکھو حضور قرآن جو فرما دیتا ہے انہوں نے تو پھر ساڈے ورگے ہوئے نا۔ تو قرآن سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرا بھی فرمایا، یہ تو حضور کو فرمایا اس لیے گیا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری آنچ خوبہ ہما داروں تو تنہا داری۔ آدم تا عیسیٰ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور مرسلین اللہ تعالیٰ نے برحق مبعوث فرمائے ہیں، ان کو کمالات سے نوازا ہے، فردن 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 بہت سارے کمالات ہوئے ہیں۔ تو سب کے کمالات کو اکٹھا کر لیا جائے تو ذات مصطفیٰ بنتی ہے۔ ان کو الگ الگ کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 نشانیاں، کسی کو 9 نشانیاں، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں اور معجزات اور کمالات عطا فرمائے، مختلف خوبیاں عطا فرمائی۔ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات اور خوبیاں کمال عطا فرمائے تو قوم یہود نے کہا عزیر ابن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، مٹی سے گارے سے پرندہ بناتے وہ جان پڑ جاتی اڑ جاتا، کوڑی مادرزاد اندھے آتے تو شفا مل جاتی اور مردوں کو زندہ فرماتے۔ یہ کمالات تھے۔ تو یہ کمالات دیکھے تو کہنے لگے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ تھوڑے تھوڑے کمالات دیکھیں، کچھ کمالات دیکھیں، چاندے کمالات اور خوبی اور معجزات دیکھیں تو قومیں اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہنے لگی اور خدا بنا بیٹھی۔ تو میرے آقا تو مجسمہ کمال ہے، سرتفا معجزائی معجزہ ہے، حضور کی ذات ہیں جی۔ وہ مقام ہے کہ میاں صاحب فرماتے عیسیٰ خاک انہاں دے در دی تے کن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک اس دا تے شافی ہر درردہ۔ عیسیٰ کو جو کمال ملا میرے آقا کے در سے ملا ہے۔ عیسیٰ کو جو کمال ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جس کو حضور کے در سے، عیسیٰ حضور کے خلیفہ ہیں، یاد رکھیں دلیل سے ہے بات۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں، جس کے وسط میں مہدی ہے اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام میری امت کے خلیفہ کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ہے اور قریب قیامت آپ کا نزول ہوگا اور حضور ہی کا کلمہ پڑھیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کی اسی دین اسلام کی اشاعت فرمائیں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور یہ سارا حضور نے فرمائے ہیں۔ یہ احادیث جو ہے تواتر کے ساتھ ہے، تو یہ اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ سارا تو معلوم ہوا کہ جو نبیوں نے حضور کے امتی ہونے کی التجائیں کی تھی وہ عیسیٰ کے ذریعے سے پوری ہوں گی۔ تو عیسیٰ کو کمالات ملے تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر کو کمالات ملے تو یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ دیگر انبیاء
تو انہوں نے خدا بنائے، خدا کا بیٹا کہا۔ میرے آقا علیہ السلام تو ہیں ہی کمالات، ہیں ہی کمالات۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو خود فرما دے تاکہ راستہ بند ہو جائے، کوئی تیرے کمالات دیکھ کے خدا کا بیٹا نہ کہے، خدا نہ کہے، بلکہ خدا کا محبوب کہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اے محبوب فرما دو ان کو کہ میں تمہارے جیسا ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ حدیث پاک بھی ہے، جب یوم وصال کے روزے رکھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کیے، تو ایک دن دو دن انسان ہوتا ہے نا، تو زیر مرجھا گئے چہرے، رنگت پیلی بڑھ گئی۔ میرا آقا فرمایا میں تمہارے چہروں کو کیسے دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا تمہیں؟ عرض کیا آقا آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا ایوکم مثلی، تو میری مثل ہو، تسی میرے ورگے ہو؟ صحابہ نہیں آقا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، 14ویں صدی کا ملا سوچے ساڑھے ورگے، معاذ اللہ، اوقات کیا ہے اس کے؟ اور قرآن کی دوسری دلیل ہے اے محبوب، بلکہ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں جیسی، جو نبی کے حرم میں آ جائے وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہو سکتی، تو جس کے ساتھ نسبت سے یہ مقام ملتا ہے اس نبی کی شان کیا ہو؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ افطار کرو، کھاؤ پیو، تم میری مثل ہو، تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہو سکتا، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی نسبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔